دیگر شعراء ہیں، انہوں نے اپنی شاعری میں جب اپنے محبوب کے حسن کی بات کی تو کسی نے حسن کو چاند سے تشبیہ دی، کسی نے سورج سے، لیکن میرے امام کی شاعری شروع سے لے کے آخر تک دیکھو، حضور کے حسن کو چاند سے نہیں ملایا، سورج سے نہیں ملایا، بلکہ فرماتے ہیں خورشید تھا کس زور پر، کیا خوب چمکا تھا کمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اور فرماتے ہیں آؤ میں تمہیں بتاؤں، یہ کچھ لوگوں نے کیا اپنے نعتیہ کلام میں، حضور کے حسن کی بھی تعریف کی، کسی نے چاند سے ملایا، کسی نے سورج سے ملایا۔ میرے امام نے کہا یہ ادب نہیں، آؤ میں تمہیں بتاؤں چاند اور سورج کی حقیقت کیا ہے۔ فرماتے ہیں جس کو کرس مہر سمجھا ہے جہاں اے منعموں، ان کے خانے جود سے ہے ایک نان سوختہ۔ فرمایا جہاں کے بادشاہ ہو، جسے تم سورج کی ٹکیا سمجھتے ہو، یہ سورج تو نہیں، فرمایا یہ میرے نبی کے دسترخوان کی جلی ہوئی روٹی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے۔ جلی ہوئی روٹی، جلی ہوئی روٹی ویسی کوئی نہیں کھاتا، دسترخوان پہ آ جائے تو سائڈ پہ کر دی جاتی ہے۔ میرے امام کہتے ہیں سنو لوگو میرے نبی کی سخاوت کا عالم، سورج چمکتا ہے، فصلیں پکتی ہیں، ساری کائنات اس سورج کی وجہ سے بنتی ہے، تو فرمایا سنو یہ سورج میرے نبی کے دسترخوان کی جلی ہوئی روٹی کا ٹکڑا ہے، جن کے دسترخوان کی جلی ہوئی روٹی پہ پوری کائنات پلے، ان کے دسترخوان کی اچھی بلی روٹیوں کا عالم کیا ہوگا۔ جس کو کرس مہر سمجھا ہے جہاں اے منعموں، ان کے خانے جود سے ہے ایک نان سوختہ، بر کے انگشت نبی چمکی تھی اس پہ ایک بار، بار بار نہیں ایک بار، آج تک ہے سینہ مہ میں نشان سوختہ۔ فرمایا چاند کے ساتھ ملاتے ہو، فرمایا ایک بار انگلی کے حسن کا اور چاند کے حسن کا مقابلہ ہوا، میرے نبی نے ایک بار انگلی اٹھائی تھی چاند کی طرف، چاند کے دو ٹکڑے کرنے کے لیے، اور یہ بھی میرے امام نے بیان کیا، فرماتے ہیں سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چار، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی،